بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے پچھلے جو تختیاں تھیں ان کی منزل سنی تھی، تختی نمبر 10 تک، ٹھیک ہے نا؟ یہاں 11 تک سنی تھی، ہاں. تختی نمبر 12، را کو کب موٹا پڑا جاتا ہے اور را کو کب باریک پڑا جاتا ہے، یہ باتیں یاد رکھنی ہے. را کو جب زبر پیش، دو زبر دو پیش، یا کھڑا زبر الٹا پیش ہو تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے. یہ باتیں آپ کو پہلی دفعہ ہم نے پہلے سمجھایا تھا. کچھ باتیں را کی رہ گئی تھی جو تختی نمبر 12 میں سمجھائی تھی. را کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے والا حرف جو ساک ہو، را پر جزم ہو اس سے پہلے والا حرف ہو اس پر زبر یا پیش ہو تو اسی وجہ سے بھی را کو موٹا پڑتا جاتا ہے. یعنی جس طرح را پر زبر ہو، پیش ہو، دو زبر ہو، دو پیش ہو تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے. اسی طرح اگر را خود ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کو بھی حرکت اوپر ہو تو اس وجہ سے بھی را کو کیا پڑا جاتا ہے؟ موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر را پر جزم ہو، سکون ہو اور را سے پہلے والا حرف جو ہے وہ اس پر کیا ہو، زیر، دو زیر یا نیچے والی جو بھی حرکت ہوگی اس وجہ سے را کو بھی باریک پڑا جاتا ہے. اگر را پر خود کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو، کھڑی زیر ہو تو اسی حالت میں را کو کس طرح پڑا جاتا ہے؟ باریک پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تختی نمبر 12 کی ہوگی. تختی نمبر 13، تختی نمبر 13 لام کے قاعدے. جی یاد ہے یہ بھی کل. لام کے قاعدے کون سے قاعدے؟ لام کے قاعدے. لام کے قاعدے. لام کو کب موٹا پڑا جاتا ہے، کب باریک پڑا جاتا ہے؟ آپ بتائیں محمد انس، لام کو موٹا کب پڑا جاتا ہے؟ لام کے نام، لام سے پہلے زبر. آرام سے بتائیں. لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑا جاتا ہے. لفظ اللہ، اللہ کے نام، لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑا جاتا ہے. ہاں، اور باریک کب پڑا جاتا ہے؟ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زیر ہو تو اسے باریک پڑا جاتا ہے. اسے باریک پڑا جاتا ہے. یہ تختی نمبر 13 ہو گئی. تختی نمبر 14 کون سی تختی ہے؟ وہ تو 11 ہے نا. تختی نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے ہیں؟ اظہار، ادغام، اطلاق، اخفاء. نون ساکن اور تنوین میں اظہار کب ہوگا محمد انس؟ آپ بتائیں. نون ساکن اور تنوین میں اظہار کب ہوگا؟ بھول گئے نا؟
نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون ساکن اور تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار. ہاں. نون ساکن اور تنوین میں ادغام کب ہوگا؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام کے 4 میں حرفوں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون ساکن تنوین میں کیا ہوگا؟ ادغام. ادغام کون سا؟ ادغام مع الغنہ. ہاں. اور ادغام باللہ غنہ بھی ہے ان کے ساتھ. اس کے 2 حرف ہیں لام اور را. جواب اسی طرح دینا ہے. نون ساکن تنوین کے بعد ادغام باللہ غنہ کے 2 حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو نون ساکن تنوین میں کیا ہوگا؟ ادغام باللہ غنہ ہوگا. اس کے بعد کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب. اقلاب کے کتنے حرف ہیں؟ ایک. نون ساکن تنوین میں اقلاب کا 1 حرف ہے. یہ نون ساکن تنوین میں اقلاب کب ہوگا؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد اقلاب کا حرف با آئے گا تو نون ساکن تنوین میں اقلاب ہوگا. اخفا. نون ساکن تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون ساکن تنوین میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اقلاب تو پڑھ لیا نا. کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. یہ باتیں ذہن نشین کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ ساکن کے 3. ایک کل یاد کر لینا. ایک 3 قاعدے یہ 4 نون ساکن تنوین کے ان کا جو ہے نا آپ سے امتحان لیا جائے گا. ٹھیک ہے.